گھریلو ٹوٹکے: سالن میں غلطی سے زیادہ نمک ڈل جائے تو پریشان نہ ہوں، اس میں صرف ایک چھلا ہوا آلو ڈال دیں، وہ تمام اضافی نمک جذب کر لے گا۔ اگر آپ یہ تسلی کرنا چاہتی ہیں کہ ایک انڈا خراب تو نہیں، تو انڈے کو ٹھنڈے نمک ملے پانی میں ڈال دیں۔ اگر وہ تیرنے لگے تو سمجھ جائیں کہ انڈا خراب، اور اگر ڈوب جائے تو سمجھ جائیں کہ انڈا ٹھیک ہے۔ سر درد کا بہترین علاج: ایک لیموں لیں اور اسے کاٹیں، پھر اس کو اپنی پیشانی پر ملیں، سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے تکلیف دہ خارش کا شکار ہیں تو اس جگہ پر تھوڑا سا صابن لگائیں، خارش فوراً غائب ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں چونٹیاں اور کاکروچ بہت زیادہ ہیں تو ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ فرش پر چاک سے لکیر لگا دیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ انڈے کو ابالنے سے پہلے اگر پانی میں تھوڑا سا نمک ملا لیں تو انڈے کا چھلکا پھٹتا نہیں ہے۔ کھانے سے پہلے ہمیشہ تھوڑا سا نمک چکھنے کی عادت ڈالیں، اس سے انسان بہت سے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر آپ کا لوہے کا فرنیچر زنگ آلودہ ہو گیا ہے تو تارپین کے تیل کو کپڑے پر لگا کر اسے صاف کر لیں۔ لیدر کے فرنیچر پر سیاہی کے سخت دھبے لگ جائیں تو نیل پالش ریموور سے صاف کیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا چاندی کا زیور کالا ہو گیا ہے تو اس پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر اچھی طرح ملیں۔ اگر لیموں کا زیادہ رس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسے اوون میں ہلکا سا گرم کر لیں یا پھر گرم پانی میں کچھ دیر کے لیے رکھ دیں۔ گھر میں بچی ہوئی کافی کو ضائع کرنے کے بجائے لان میں پودوں میں ڈال دیں، یہ بہت اچھی کھاد کا کام کرتی ہیں۔ فریج سے اگر سبزیوں اور پھلوں کی بو ختم کرنا ہو تو اس میں ایک لیموں کاٹ کر رکھ دیں یا پھر ایک عدد بجھا ہوا کوئلہ رکھ دیں۔ برسات کے موسم میں بستر اور گدوں وغیرہ کو نمی اور سیلین سے بچانے کے لیے ٹیلکم پاؤڈر استعمال کریں۔ اگر گدے پر تھوڑا سا ٹیلکم پاؤڈر چھڑک کر اور اوپر بیڈ شیٹ بچھائی جائے تو نمی سے محفوظ رہیں گے۔ اگر مچھلی طویل عرصے تک فریزر میں محفوظ رکھنی ہو تو اسے ایلومینیم فوائل میں لپیٹ کر رکھیں، اس طرح یہ بہت عرصے تک بالکل تازہ محسوس ہوگی۔ زیور صاف کرنے کے لیے: زیور صاف کرنے کے لیے 2 ریٹھوں کو باریک پیس کر پانی میں پکائیں اور اس پانی سے برش کے ساتھ زیور کا میل صاف کریں۔ دیگچی کے داغ دور کرنا: اگر دیگچی میں داغ لگ جائے تو دیگچی میں انڈا ابالیں، داغ خود بخود دور ہو جائیں گے۔ سنگ مرمر کے فرش کی حفاظت: سنگ مرمر کے فرش کو چمکانے کے لیے لیموں کاٹ کر فرش پر ملنے سے فرش کے داغ دھبے دور ہو جائیں گے اور وہ چمکنے لگے گا۔
संग मरमर से धब्बे साफ करना। संग मरमर की अशिया मसलन गुलदान, गमले, एस्ट्रे, पेपरवेट को धोना या धब्बे साफ करना हो तो गर्म पानी में चंद कतरे अमोनिया डालें और फिर इस पानी से धोएं। सोने को चमकाना। नौशादर सुर्ख और हल्का गेरू दोनों को साफ करके पत्थर पर डालकर पीस लें और फिर सोने की चीज़ पर लगा दें और आग पर सुखाकर ब्रश से साफ करके बारीक कपड़े से साफ करके सफ़ूफ गिरोही लगाकर आग पर सुखाकर पानी से धोएं। किसी भी चीज़ का मुरब्बा बनाते वक्त शीरा तैयार करने के लिए लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल कीजिए क्योंकि धात का चमचा बहुत गर्म होता है और इससे हाथ भी जलेगा, जबकि लकड़ी का चम्मच गर्म ना होगा और काम आसानी से हो जाएगा। वैसे प्लास्टिक या लकड़ी के दस्ते वाले धात के चम्मच भी इस्तेमाल हो सकते हैं। प्लास्टिक के बर्तन साफ करना। प्लास्टिक के बर्तनों पर अगर धब्बे पड़ जाएं या चिकनाहट महसूस हो तो गर्म पानी में नमक, सिरका 1 चम्मच, सुहागा 1 चम्मच डालकर बर्तन सरफ से धो लें, फिर सूती कपड़े से खुश्क करें। बर्तन साफ सुथरे और नए मालूम होंगे। ताले का जंग दूर करना। ताले में अगर बारिश का पानी दाखिल हो जाए या ताले को जंग लग जाए तो ताले में मिट्टी का तेल 2-3 कतरे टपका कर धूप में रखें। ताला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। किताबों की हिफाजत। किताबों की अलमारी में पुदीने या नीम के पत्ते रखें। अगर फिर भी सेलन की ज़्यादती से किताबों को कीड़ा लगे तो फिनाइल की गोलियां रख दें। किताबें हमेशा नई और खूबसूरत रहेंगी। दीमक का खात्मा। दीमक का खात्मा करने के लिए मिट्टी का तेल छिड़कें, दीमक फौरन ख़त्म हो जाएगी। कच्चे घरों में दीमक छतों की दुश्मन होती हैं। चूंटियों का खात्मा। बाज़ औक़ात चूंटियाँ बहुत तंग करती हैं। कोई चीज़ इनकी दस्तरस से महफूज नहीं।